السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ ویلکم بیک ٹو our سیریز آف اربعون النوویہ۔ آج ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہیں 25ویں حدیث یعنی 25th حدیث کے ساتھ، اور یہ حدیث بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذہب اہل الدثور بالاجور، یا رسول اللہ، اہل الدثور جو ہے وہ اجرت پانے میں، اجر پانے میں سبقت لے جا چکے اور ہم سے آگے بڑھ چکے۔ اہل الدثور کون ہے؟ یعنی اصحاب المال، یعنی مال والے، مال الکثیر کہتے ہیں، یعنی جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ یصلون کما نصلی، کیسے آگے اجر کے ساتھ سبقت لے جا چکے؟ فرماتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم بھی پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، اور وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسے کہ ہم بھی رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، اور وہ اپنے زائد مال کا صدقہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب لیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، تمہارے پاس کچھ ایسا نہیں دیا کہ جس کے ذریعے تم صدقہ کر سکو؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، بلا شبہ ہر تسبیح میں صدقہ ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ۔ وکل تکبیرۃ صدقہ، اور ہر تکبیر میں صدقہ ہے، یعنی وکل تکبیر صدقہ، یعنی ان بکل تکبیرۃ صدقہ، ہر تکبیر میں یعنی ہر تکبیر صدقہ ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقہ، اور ہر تحمید یعنی الحمدللہ صدقہ ہے۔ وکل تحلیلۃ صدقہ، اور ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ یہ بھی صدقہ ہے۔ وامر بالمعروف صدقہ، اور امر بالمعروف کسی کو نیک کام کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ ونہی عن منکر صدقہ، اور کسی کو برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وفی بضع احدکم صدقہ، اور اپنی بیوی سے جائز حاجات پوری کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، سوال کیا صحابہ نے، اے اللہ کے رسول، ایأتی احدنا شہوتہ، کہ کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے اور اس کے لیے ویکون لہ اجر، ویکون لہ فیہا اجر، اور اس کے لیے اس میں اجر بھی ہے؟ یعنی صحابہ کو حیرت ہو رہی تھی کہ ایک انسان اپنی خواہشات کو پوری کر رہا ہے، اس میں بھی انسان کے لیے اجر ہے۔ فرمایا، ارأیتم، کیا مجھے بتاؤ کہ لو وضعها فی حرام، کہ اگر انسان اس اپنی خواہشات کو حرام جگہ پر استعمال کرتا ہے، اکان علیہ وزر، تو کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہوگا۔ فقذا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کر کے فرمایا، اس کو کہتے ہیں قیاس عکس، یعنی حرام کو حلال پر قیاس کر کے فرمایا کہ جس طرح سے حرام کام کرنے میں تمہارے لیے سزا تھی، اس طرح حلال کام کرنے میں تمہارے لیے ثواب ہے۔ فقذا، تو اسی طرح اذا وضعها فی الحلال کان لہ اجر، اسی طرح اگر وہ شخص اپنی شہوت کو جائز اور حلال جگہ استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ رواہ مسلم، یہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ جو کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ آیا کہ صدقہ صرف مال کو خرچ کرنے کا نام ہے، اور یہی بعین ہی تصور آج ہمارے معاشرے میں بہت سے مسلمانوں کو پایا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف وہی ہے کہ جس میں مال کو خرچ کیا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صدقہ ایک بڑا وسیع تصور ہے جس میں بہت سی قسمیں آتی ہیں۔ بنیادی طور پر اگر سمجھنا چاہیں تو صدقے کی دو بڑی اقسام ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ صدقے کی وہ ہے کہ جس میں ایک انسان یعنی احسان الی غیرہ، جس میں انسان کسی دوسرے مخلوق کی طرف احسان کرتا ہے، اب چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو، دوسرے کی طرف احسان والا معاملہ، مثال کے طور پر اس کے لیے دعا کر دینا، اس کو نیکی کی دعوت دینا، عمل بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اس کو کھانا کھلانا، اس پر پیسے خرچ کرنا، علم دینا، جانور کو کھانا کھلانا، یہ سب احسان الی الغیر ہے، یہ صدقے کی ایک قسم ہے۔
یعنی انسان جو ہے وہ دوسروں کی طرف احسان والا معاملہ کرے، تو یہ صدقہ ہے۔ اسی لیے ہے نا کہ اگر انسان کوئی کسی کو مالی کوئی ضرورت ہے، کوئی مالی ضرورت مند آتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے اگر اس کو مالی طور پر اس کی خدمت نہیں کر سکتے، اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، تو کم از کم اچھا کلمہ کہہ دیں، کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ یہ بھی احسان علی الغیر ہے، یعنی دوسرے کی طرف احسان کرنا۔ تو اچھی بات کہنا، مسکرانا، یہ سب صدقہ ہے، سب صدقہ ہے۔ اور دوسرا جو قسم کا صدقہ ہے وہ احسان الی نفسہ، اپنے نفس کی طرف احسان کرنا، اپنے آپ پر صدقہ کرنا۔ تو یہ جو حدیث میں آیا نا شروع میں کہ ہر تسبیح، ہر تحمید، ہر تحلیل یہ صدقہ ہے، یعنی احسان الی نفسہ، یعنی انسان اپنے آپ پر صدقہ کر رہا ہے، انسان اپنے آپ پر صدقہ کر رہا ہے۔ کیسے؟ سبحان اللہ پڑھ کے، لا حول ولا قوت، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ پڑھ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چار کلمات اللہ تعالیٰ کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی قرآن سب سے افضل ذکر اللہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ 4 کلمات ہیں، اور یہ 4 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو شدید بہت پسند ہے، تو یہ احسان الی نفسہ ہے۔ اچھا، یہ جو دوسری قسم کا صدقہ ہے، یہ پہلی اہل علم فرماتے ہیں کہ پہلی قسم کا صدقہ یعنی احسان الی غیرہ اس سے افضل ہے، اور وہ کیسے کہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں، وارفعها وازکاها عند ملیککم، اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ کلمہ، سب سے پاکیزہ عمل، وارفعها فی درجاتکم، اور تمہارے درجات میں بلندی کا باعث ہو، سب سے زیادہ تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہو وہ عمل، اور تم سونا اور چاندی خرچ کرو اس سے بھی بہتر، اور تم جہاد کرو، جہاد میں کافروں کی اور دشمنوں کی گردن اڑاؤ، اس سے بھی بہتر، اس عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں۔ صحابہ نے کہا جی ہاں بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو شروع میں اقسام ذکر کی کہ سونا اور چاندی کے ساتھ صدقہ کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، اور ان چیزوں سے بھی بہتر ہے یعنی یہ ذکر اللہ، تو یہ یعنی عموماً جو ہے وہ احسان الی نفسہ، اپنے نفس پر احسان کرنے والا جو صدقہ ہے یہ جنرل یعنی جنس کے اعتبار سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ نماز ہے اور ایک زکوٰۃ ہے، اب زکوٰۃ کیا احسان الی غیرہ، نماز احسان الی نفسہ، یعنی نماز جو ہے وہ دوسری قسم کا صدقہ ہے اور زکوٰۃ جو ہے پہلی قسم کا صدقہ ہے، اور ہم یہ بات سب جانتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ زکوٰۃ سے افضل ہے، نماز زکوٰۃ سے افضل ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ اہل علم فرماتے ہیں کہ یعنی جنس کے اعتبار سے جو دوسری قسم کا صدقہ ہے وہ پہلی قسم کے صدقے سے افضل ہے، لیکن یہ بھی بہت ممکن ہے کہ کوئی ایسے صدقات ہو سکتے ہیں کہ جو پہلی قسم کے صدقے زیادہ افضل ہوں، یعنی جو دوسروں پر احسان کرنے والا صدقہ وہ زیادہ افضل ہو بنسبت اس کے، جیسے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک وہ شخص ہے جو کہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، یا پھر وہ شخص جو کہ اہل البدع یا جو دین کے منحرفین ہیں، جو دین کو غلط ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کرنا اور دین کا دفاع ان لوگوں سے کرنا جو کہ دین میں غلط سوچ پھیلا رہے ہیں، کہ یہ بہتر ہے، یہ دوسرا شخص بہتر ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا رحمہ اللہ کہ یہ دوسرا شخص بہتر ہے، کیونکہ اس کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے، لیکن نماز اور روزے اور اعتکاف وغیرہ کا فائدہ انسان کے اپنے نفس تک ہے۔ تو کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے، جنس کے اعتبار سے جو ہے وہ احسان الی نفسہ والا صدقہ عموماً افضل ہے، لیکن کچھ صدقات جو ہے وہ احسان الی غیرہ والے جو صدقات ہیں وہ کچھ صدقات احسان الی نفسہ سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ انسان یعنی کہ ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ یعنی صدقہ وہ ہوتا ہے جو صرف مال سے خرچ کیا جائے، حالانکہ صدقہ انسان سبحان اللہ پڑھا تو ایک اپنے آپ پر احسان کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے، اپنے آپ کو جنت میں داخل کر رہا ہے، گویا کہ اپنے آپ پر احسان کر رہا ہے۔ اور ایک اور بات اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، دیکھیں صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، جو امیر لوگ ہیں وہ تو صدقے سے آگے نکل رہے ہیں اور ہمارے پاس صرف وہی اعمال ہیں کہ جو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اور روزے رکھ سکتے ہیں،
یعنی ہم مال و دولت اتنا خرچ نہیں کر سکتے. تو ایک صحابہ کو عمل نہ کرنے پر ایک افسوس ہوتا تھا کہ عمل نہ کر سکنے پر ایک افسوس اور ایک ندامت ہوتی تھی. جیسے کہ کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی کہ وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قلتا لا اجد ما احملکم، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ذکر کرتا ہے کہ آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے کہا کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے کہ جو میں تمہیں دوں جس سے تم جہاد فی سبیل اللہ کرو. تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا مما ينفقون. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کا حال بتاتا ہے کہ جو سواری کا مطالبہ کرنے آئے تھے وہ اس حال میں لوٹے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب جواب سنا کہ اللہ کے نبی کے پاس بھی سواری نہیں ہے تو اس حال میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں کہ اس غم کے مارے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہ وہ کچھ خرچ کر سکیں. تو یہ ایک حرص اور ایک نیکی کی خواہش رکھنا یہ صحابہ کا جو ہے وہ ایک مین عمل تھا. تو الغرض بات یہ ہے کہ صدقے کا جو کانسیپٹ ہے تصور ہے انتہائی وسیع ہے. جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے کل معروف صدقہ، ہر نیک کام جو ہے وہ صدقہ ہے، ہر نیک کام. اب وہ نیک کام دو طریقے سے ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ احسان الی نفسہ و احسان الی غیرہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا قلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے، سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان والجہاد فی سبیلی، ایمان لانا اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پھر میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا ای الرقاب افضل، سب سے بہترین غلام آزاد کرنا کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انفسها عند اہلها واکثرها ثمنا، کہ سب سے قیمتی جو سب سے ویلیوبل ہو، سب سے پاکیزہ اور نفیس ہو ان کے جو غلام والے ہیں ان کے نزدیک، اور جو اکثرها ثمنا، اور جو ویلیو میں بھی جس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہو وہ سب سے زیادہ، یعنی اس کو آزاد کرنا یہ زیادہ افضل ہے. تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں، یعنی اب ابو ذر غفاری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا. ایک جہاد فی سبیل اللہ، اس میں بھی ظاہر سی بات ہے مال و دولت چاہیے انسان کو سواری کے لیے، ویپنز کے لیے، اور اسی طرح اور بھی دیگر ایکوپمنٹس کے لیے، اور اسی طرح جو ہے وہ غلام آزاد کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، اور اگر میں یہ نہ کر سکوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہو کہ اتنے قیمتی غلام آزاد کروں یا جہاد فی سبیل اللہ کروں، کیونکہ نہ یا تو ہیلتھ نہیں ہے یا ویلتھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعین صانعا، کہ تو کسی کام کرنے والے کی خدمت کر لے، پھر تو جو کوئی کام کر رہا ہے اس کی خدمت کر دے، اس کو ہیلپ آؤٹ کر دے. وتصنع اور آگے فرمایا کہ کام کرنے والے کی خدمت کر لے، یا پھر جو بے ہنر ہے اس کو کوئی کام سکھا دے. یہ بھی ایک طریقے سے تیرے لیے بہتر ہے اگر تو یہ سب کام نہیں کر سکتا. تو ابو ذر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں ان اعمال سے بھی ضعیف ہو جاؤں، یعنی کمزور ہو جاؤں، میں یہ بھی نہ کر سکوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تکف شرک عن الناس، تو لوگوں سے اپنے شر کو لوگوں سے روک دے، یعنی تیرا شر لوگوں تک نہ جائے، یعنی تو لوگ تیرے شر سے محفوظ رہیں. فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے. یعنی تو اپنے زبان سے، اپنی بات چیت سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، اپنے وجود سے تو کسی کو شر نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے. یہ کف الشر، یہ شر کو روکنا بھی صدقہ ہے. آپ دیکھیں صدقے کا مفہوم جو ہے وہ کتنا ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وسیع کیا ہے. تو دوسری بات اس میں یہ کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث کے آخر میں فرمایا کہ حتیٰ کہ کوئی ایک انسان اپنی بیوی سے حاجت پوری کرتا ہے اس پہ بھی صدقہ ہے اور اس پہ بھی اجر و ثواب ہے. تو صحابہ نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہاں پہ حاجت پوری کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر اس کو حرام کام میں رکھتے تو پھر اس کو جو ہے وہ گناہ ملتا، تو اسی طرح جائز کام میں رکھا تو ثواب ملا. اس کے لیے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر عادات میں انسان کی بہت ساری عادات ہوتی ہیں، کھانے پینے کی عادت ہے، سونے کی عادت ہے، بہت ساری عادات ہوتی ہیں
ان عادات میں اگر نیت اچھی ہو جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے اور اس پر ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر انسان کھاتا ہے اس لیے کھاتا ہے کہ نیت تبدیل کر لے کہ تاکہ میں اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکوں. سوتا ہے اس لیے سوتا ہے تاکہ میں فجر کے لیے اور تہجد کے لیے اٹھ سکوں. نیت اچھی ہو گئی, اب سو رہا ہے لیکن اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے, کھا رہا ہے لیکن اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے. تو یہ سب جو ہے وہ انسان کی اس عادات کو, اسی طرح اگر اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے اور اپنی بیوی سے حاجت پوری کر رہا ہے تو اپنے لیے پاک دامنی کی نیت کر لے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں پاک دامن اور عفت والی زندگی اور گناہوں سے بچ جاؤں اور عفت والی زندگی کو گزار سکوں, اور نیک اولاد کی بھی نیت رکھ لے, نیک اولاد. تو اب ایک مومن کو جو ہے وہ ہر اس طرح کی عادات میں ثواب ملتا رہتا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی ہے, افضل الدنانی دینار ينفقه الرجل على عیاله. سب سے بہترین دینار جو ہے وہ دینار ہے جو ایک شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے, سب سے بہترین. ودینار ينفقه على فرس في سبيل اللہ, اور ایسا دینار جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں فرس میں یعنی گھوڑے میں, گھوڑا خرید لیتا ہے, گھوڑے کو پرورش کرتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد میں. اور ایسا افضل ترین دینار جو کہ انسان خرچ کرتا ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں. تو سب سے پہلا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ کیا ہے, اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا. تو یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکوینس بتائی ہے. ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے کہ دین کے کاموں میں مدارس میں یہاں وہاں خرچ کرا لیکن اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ انسان کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صحیح مسلم کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبۃ. ایک وہ پیسہ ہوتا ہے جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, ایک وہ دینار ہوتا ہے کہ جو تو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے. ودینار تصدقت بھی علی مسکین, اور ایک ایسا بھی دینار ہوتا ہے جو تو مسکین پر خرچ کرتا ہے, اور ایک ایسا بھی دینار ہوتا ہے جو تو اپنے انفقتہ علی اہلی, جو تو اپنے اہل و عیال یعنی فیملی پر خرچ کرتا ہے. افضلها الدینار الذی انفقتہ علی اہلک, اور ان تمام دیناروں میں سے سب سے بہترین اور فضیلت والا دینار وہ ہے کہ جو تو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہر بندہ اپنی اپنی فیملیز میں خرچ کرتا ہے, ہر بندہ اپنی فیملی پر کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو نہیں کرتا. تو انسان اپنی اس نیت کو, اس عادت کو تبدیل کر لے اور اس کو صدقہ بنا لے, تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی فیملی کو جو کھلا رہا ہے, جو پلا رہا ہے, جہاں لے جا رہا ہے, جو خرچ کر رہا ہے, جو لباس دلا رہا ہے, وہ سب کا سب صدقے میں لکھا جائے گا, اور یہ بہترین صدقہ ہے. لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ ابتدا اپنی فیملی سے کرے, اب بلکہ اپنے نفس سے کرے, تسبیح پڑھ کے, نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے, یہ جو ہے وہ انسان اپنے نفس پر صدقہ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب احسان الی غیرہ کا معاملہ ہے تو سب سے پہلے اپنی فیملی پر, پھر اس کے بعد جو ہے وہ فی سبیل اللہ یا مساکین وغیرہ کو پر جو ہے وہ خرچ کرے. تو یہ کچھ صدقہ اور خیرات کے حوالے سے کچھ سیکوینس اور افضلیت کے تعلق سے, اور ایک صدقے کے مفہوم کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ہمارے لیے واضح کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.